الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 42 صفحات کا رسالہ سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ یا سن لے، اس کو بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ حضرت جبریل سلام کہتے ہیں، واقعہ اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل نے حاضر ہو کر مجھے یوں سلام کیا: السلام علیک یا ظاہر، السلام علیک یا باطن۔ میں نے کہا، اے جبریل، یہ صفات تو اللہ پاک کی ہیں کہ اسی کو لائق ہیں، مجھ سی مخلوق کی کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ جبریل نے عرض کی، اللہ پاک نے آپ کو ان صفات سے فضیلت دی اور تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام پر ان سے خصوصیت بخشی اور اپنے نام و وصف یعنی صفت و خوبی سے آپ کا نام و وصف نکالا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کا نام اول رکھا کیونکہ آپ سب انبیاء کرام سے پیدائش کے اعتبار سے اول یعنی پہلے ہیں، اور آپ کا نام آخر رکھا کیونکہ آپ سب انبیاء کرام کے زمانے سے آخر میں تشریف لانے والے اور آپ آخری امت کے آخری نبی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کا نام باطن رکھا کیونکہ اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام سنہرے نور سے عرش کے پائے پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھا۔ پھر مجھے آپ پر درود شریف بھیجنے کا حکم دیا تو میں نے آپ پر 1000 سال درود اور 1000 سال سلام بھیجا، یہاں تک کہ اللہ کریم نے آپ کو خوشخبری اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ اور اللہ پاک نے آپ کا نام ظاہر رکھا کہ اس نے آپ کو تمام دینوں پر غلبہ یعنی سپریمیسی عطا فرمایا اور آپ کی شریعت و فضیلت کو تمام زمین و آسمان والوں پر ظاہر کیا، تو کوئی ایسا نہ رہا جس نے آپ پر درود نہ بھیجا ہو۔ اللہ پاک آپ پر درود یعنی رحمت بھیجے، پس آپ کا رب محمود یعنی تعریف کیا گیا ہے اور آپ محمد یعنی تعریف کیے گئے ہیں۔ آپ کا رب اول و آخر ظاہر و باطن ہے اور آپ بھی اپنے رب کی عطا سے اول و آخر ظاہر و باطن ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت عطا فرمائی، یہاں تک کہ میرے نام و صفت میں بھی سب پر فضیلت دی۔ الحمدللہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں۔ اے عاشقان آخری نبی، اللہ پاک کا ہم گناہ گاروں پر بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے پیارے سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ الحمدللہ الکریم، ہمارے پیارے پیارے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے رسولوں اور نبیوں سے افضل
افضل ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امت پچھلی تمام امتوں سے بہتر ہے۔ سارے رسولوں سے تم برتر، تم سارے نبیوں کے سرور، سب سے بہتر امت والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اہم ترین فرض، اے عاشقان رسول، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کا سب سے آخری نبی ماننا ضروریات دین میں سے ہے۔ جو اس کا انکار کرے یا اس میں ذرہ برابر بھی شک کرے وہ اسلام سے خارج، کافر و مرتد ہے۔ اللہ پاک پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت 40 میں ارشاد فرماتا ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ شرح آیت، حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزان العرفان میں آیت کے اس حصے وخاتم النبیین کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نبوت آپ پر ختم ہو گئی ہے، اور آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اگرچہ نبوت پہلے پا چکے ہیں مگر نزول کے بعد شریعت محمدیہ پر عامل یعنی عمل کرنے والے ہوں گے اور اسی شریعت پر حکم کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلے یعنی کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھیں گے۔ یاد رہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی یعنی حقیقی ہے، اور یہ قطعیت یعنی یقینی ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی صریح یعنی صاف آیت بھی موجود ہے اور احادیث تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں۔ حدیث متواتر یعنی ایسی حدیث جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنی کثرت سے ہوں کہ ان کا جھوٹ یعنی خلاف واقع بات پر اتفاق کر لینا عادتاً محال یعنی ناممکن ہو۔ ان سب سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے وہ ختم نبوت کا منکر، کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ خاتم کا مطلب، الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاتم ختم سے مشتق یعنی نکلا ہے، اور ختم کے معنی مہر یعنی سیل اور آخری کے ہیں، بلکہ مہر کو بھی خاتم اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ مضمون کے آخر میں لگائی جاتی ہے، یا یہ کہ جب کسی تھیلے پر مہر یعنی سیل لگ گئی تو اب کوئی چیز باہر کی اندر اور اندر کی باہر نہیں جا سکتی۔ اسی طرح یہ آخری مہر لگ چکی، باغ نبوت کا آخری پھول کھل چکا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتم النبیین کے معنی بیان فرمائے ہیں کہ لا نبی بعدی یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جانور بھی آخری نبی مانتے ہیں،
واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی سلیم کا ایک اعرابی یعنی عرب کے دیہات میں رہنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری یہ گوہ آپ پر ایمان نہ لائے۔ یہ کہہ کر اس نے گوہ یعنی چپکلی سے ملتے جلتے اس جانور کو آپ کے سامنے ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوہ کو پکارا تو اس نے لبیک و سعدیک یعنی میں حاضر ہوں اور فرما برداری کے لیے تیار ہوں، اتنی بلند آواز سے کہا کہ تمام حاضرین نے سن لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تیرا معبود یعنی عبادت کے لائق کون ہے؟ گوہ نے جواب دیا، میرا معبود وہ ہے کہ جس کا عرش آسمان میں ہے اور اسی کی بادشاہی زمین میں ہے، اس کی رحمت جنت میں ہے اور اس کا عذاب جہنم میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے گوہ یہ بتا میں کون ہوں؟ گوہ نے بلند آواز سے کہا، انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، یعنی آپ اللہ رب العالمین کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اعرابی اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اے بلا بے خردی کفار، رکھتے ہیں ایسے کے حق میں انکار، کہ گواہی ہو گر اس کو درکار، بے زباں بول اٹھا کرتے ہیں۔ الفاظ و معنی، بلا یعنی مصیبت، بے خردی یعنی بے وقوفی، درکار یعنی چاہیے۔ شرح کلام رضا، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننے والے کس قدر بے وقوف و نادان ہیں۔ حالانکہ اگر ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سچے اور آخری نبی ہونے کی گواہی دینا چاہیں تو بے زبان جانور وغیرہ بھی گواہی دینے کے لیے بول پڑتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اے عاشقان آخری نبی، عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ماننا ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کے زمانے سے لے کر قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد کسی کو نبوت نہ ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں۔ آپ بحیثیت نبی اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کرائیں گے۔ گویا آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ یاد رہے، کسی نبی کو نبوت ملنے کے بعد اس سے نبوت زائل یعنی ختم نہ ہوگی، بلکہ ہمیشہ کے لیے ان کی نبوت قائم رہتی ہے۔ فتح رضویہ جلد 29 صفحہ 110 تا 111 پر ہے، حاشا، نہ کوئی رسول رسالت سے معزول یعنی جدا یعنی برطرف کیا جاتا ہے، نہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام رسالت سے معزول یعنی علیحدہ ہوں گے، نہ حضور کا امتی ہونا رسالت کے خلاف۔ عقیدہ ختم نبوت کا وہی درجہ ہے جو عقیدہ توحید کا ہے، یعنی دونوں ہی ضروریات دین سے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کے لیے جس طرح اللہ پاک کو ایک ماننا ضروری ہے، ایسے ہی اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔
کوئی دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی کے آنے کا دعویٰ کرے تو اس سے کوئی دلیل نہیں مانگی جائے گی، بلکہ اس شخص کے عقیدے کا انکار کیا جائے گا، کیونکہ اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جھوٹے نبی سے معجزہ طلب کرنا کیسا؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 134 سے عرض و ارشاد سنیے۔ عرض: کیا جھوٹے مدعی نبوت یعنی نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے سے معجزہ طلب کیا جا سکتا ہے؟ ارشاد: اگر مدعی نبوت یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے سے اس خیال سے کہ اس کا عجز یعنی ناکامی اور ہار ظاہر ہو معجزہ طلب کرے تو حرج نہیں، اور اگر تحقیق کے لیے معجزہ طلب کیا کہ یہ معجزہ بھی دکھا سکتا ہے یا نہیں تو فوراً کافر ہو گیا۔ لا نبی بعدی، میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث متواتر لا نبی بعدی یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں سے تمام امت مرحومہ یعنی وہ امت جس پر اللہ پاک کی رحمت ہو نے سلفن و خلفن یعنی اگلوں پچھلوں سبھی نے ہمیشہ یہی معنی سمجھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا تخصیص یعنی بغیر کسی کو خاص کیے تمام انبیاء میں آخری نبی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت یعنی قیامت قائم ہونے تک کسی کو نبوت ملنی محال یعنی ناممکن ہے۔ سب انبیاء کے ہو تم ہی سردار لاجرم، تم سا نہیں ہے دوسرا اے آخری نبی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ لاجرم یعنی یقیناً۔ ایمان کی سلامتی کی فکر نہ کرنے کا نقصان۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک انسان کے لیے سب سے قیمتی بلکہ انمول چیز اس کا ایمان ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے جسے ایمان کی دولت حاصل ہے وہ مال کے اعتبار سے اگرچہ غریب ہو مگر ایمان کی دولت سے محروم کروڑوں اربوں پتی شخص سے بھی بڑا مالدار ہے، جبکہ دولت اسلام سے محروم مالدار در حقیقت مفلس و نادار یعنی غریب ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسی حال یعنی کفر کی حالت میں مرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر کی بارگاہ رب العزت میں دعا کرتا رہے۔ اس پرفتن دور میں جہاں نیک اعمال کرنے میں بے حد سستی آ چکی ہے وہیں ایمان کی حفاظت کی فکر بھی بہت کم نظر آتی ہے۔ آئے دن نئے نئے فتنے مختلف انداز سے مسلمانوں کے ایمان کو کھوکھلا کرنے میں مصروف ہے۔ ایمان کی سلامتی کی فکر نہایت ضروری ہے، چاہے ساری زندگی نیکیوں میں گزاری ہو، لیکن خدا نہ خواستہ خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا ہوگا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انما الاعمال بالخواتیم یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی، خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے۔ ایمان کی فکر نہ کرنا تشویش ناک ہے۔ تشویش اور سخت تشویش کی بات یہ ہے کہ جس طرح دنیاوی دولت کی حفاظت کے معاملے میں غفلت اس کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ایمان کا ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 495 پر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس کو سلب ایمان یعنی ایمان چھن جانے کا خوف نہ ہو، نزع یعنی موت کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے یعنی چھن جانے کا شدید خطرہ ہے۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔
صبح مومن تو شام کو کافر۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا، نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا۔ شرح حدیث شارح مسلم حضرت امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، اس حدیث پاک میں نیک اعمال جلدی جلدی کرنے پر ابھارا گیا ہے، اس سے پہلے کہ بندہ وہ نیک کام نہ کر سکے اور ان لگاتار فتنوں میں مشغول ہو جائے جو بہت زیادہ ہو جائیں گے، جیسے سخت اندھیری رات میں اس قدر اندھیرا چھا جائے کہ چاند بالکل نظر نہ آئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سخت فتنوں کی ایک قسم یعنی کائنڈ کو یہاں بیان فرمایا ہے، اور وہ اس قدر سخت ہوں گے کہ ایک ہی دن میں انسان کا دل بدل جائے گا، اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کس قدر بدنصیب ہے وہ شخص جو عارضی یعنی ٹیمپریری دنیا کے فانی یعنی ختم ہو جانے والے عیش و راحت کے لیے معاذ اللہ اپنے ایمان کا سودا کر دے، ایمان بیچ کر کفر خرید لے اور جنت کے بجائے جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تمام عاشقان آخری نبی کو چاہیے کہ وہ یہ مسنون دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ ضرور مانگا کریں۔ اللہ کریم اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں دین اسلام پر استقامت یعنی مضبوطی عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ سبز سبز گنبد کے سائے میں جلوہ محبوب میں شہادت اور جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے غلام آپ کے جتنے، کرو دور ان سے فتنے، بری موت سے بچانا مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک غیبی بزرگ کا انوکھا واقعہ۔ صحابی رسول حضرت نضلہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ 300 مہاجرین و انصار کے ساتھ حلوان عراق سے مال غنیمت یعنی غیر مسلموں سے لڑائی میں ہاتھ آنے والا مال لا رہے تھے کہ ایک پہاڑ کے قریب شام ہوئی تو حضرت نضلہ رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو پہاڑ سے ایک آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا، اے نضلہ تم نے بہت بڑے عظمت والے کی بڑائی بیان کی۔ جب آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو جواب آیا، اے نضلہ تم نے خالص توحید بیان کی۔ جب آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو آواز آئی، یہ ایسے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ ڈر سنانے والے ہیں، یہی ہیں جن کی خوشخبری ہمیں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی تھی، انہی کی امت کے آخر میں قیامت قائم ہوگی۔ صحابی رسول حضرت نضلہ رضی اللہ عنہ نے جب حی علی الصلاۃ کہا تو جواب آیا، نماز ایک فرض ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس کی طرف چلے اور اس کی پابندی رکھے۔ جب حی علی الفلاح کہا تو آواز آئی، مراد کو پہنچا جو نماز کے لیے آیا اور اس پر ہمیشگی اختیار کی، مراد کو پہنچا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی۔ جب آپ نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو آواز آئی، اے نضلہ تم نے پورا اخلاص حاصل کر لیا تو اللہ پاک نے اس کے سبب تمہارا جسم دوزخ پر حرام فرما دیا۔
حضرت نزلہ رضی اللہ عنہ نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے خوبصورت انداز میں بات کرنے والے، ہم نے تمہاری بات سنی، تم فرشتے ہو یا جن یا رجال الغیب یعنی نظروں سے پوشیدہ انسان، ہمارے سامنے ظاہر ہو کر ہم سے بات کرو کہ ہم اللہ پاک اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سفیر یعنی ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ پہاڑ سے روشن چہرے اور سفید داڑھی والے بوڑھے بزرگ ظاہر ہوئے، جنہوں نے سفید اون کی ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ آتے ہی انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہاں موجود حاضرین نے جواب دیا۔ حضرت نزلہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں زریب بن سرملا ہوں، اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے اس پہاڑ میں ٹھہرایا تھا اور آسمانوں سے اپنے دوبارہ تشریف لانے تک میرے زندہ رہنے کی دعا کی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پھر انہوں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت نزلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ پردہ فرما گئے، یعنی ان کا انتقال شریف ہو گیا ہے۔ اس پر وہ بزرگ بہت زیادہ روئے۔ پھر کہا، ان کے بعد کون خلیفہ ہوئے؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پوچھا وہ کہاں ہیں؟ فرمایا ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ کہا پھر کون خلیفہ ہوئے؟ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ کہا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میرا سلام عرض کریں اور یہ بھی عرض کیجئے گا کہ اے عمر، حکومت کو سیدھی رکھیے، لوگوں کے قریب رہیے، قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور اے عمر، جب یہ باتیں امت محمدیہ میں پیدا ہو جائیں تو پھر دنیا سے چلے جانے یعنی موت ہی میں عافیت ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، جب لوگ اپنا نسب بدلنے یعنی خاندانی سلسلہ مثلا نہ ہونے کے باوجود خود کو سید، صدیقی، علوی وغیرہ کہنے لگیں۔ نمبر 2، چھوٹوں پر بڑے شفقت نہ کریں۔ نمبر 3، نیکی کا حکم نہ دیں اور برائی سے منع نہ کریں۔ نمبر 4، مال و دنیا کمانے کی خاطر دینی علم حاصل کریں۔ نمبر 5، بارشیں بکثرت ہوں۔ نمبر 6، اولاد وبال جان بن جائے۔ نمبر 7، مسجدوں کو خوبصورت بنانے لگیں مگر وہ نمازیوں سے خالی ہوں۔ نمبر 8، رشوت عام ہو جائے۔ نمبر 9، مضبوط عمارتیں بننے لگیں۔ نمبر 10، خواہشات کی پیروی کرنے لگیں۔ نمبر 11، دنیا کے بدلے دین بیچنے لگیں۔ نمبر 12، رشتہ داروں سے رشتہ توڑنا عام ہونے لگے۔ نمبر 13، سود پھیل جائے۔ اور نمبر 14، مالدار ہونا ہی عزت کا سبب بن جائے۔ جب یہ ساری باتیں عام ہونے لگیں تو پھر بھاگ کر کسی پہاڑ کے غار میں چھپ جانا اور وہیں پر خدا کی یاد میں مصروف ہو جانے ہی میں عافیت یعنی سلامتی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ حضرت نزلہ رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو تفصیل سے لکھ کر بھیج دیا اور انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا۔ جواب میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ مہاجرین و انصار صحابہ کرام کو لے کر اس پہاڑ پر تشریف لے جائیں اور اگر وہ بزرگ دوبارہ ملیں تو ان سے میرا سلام کہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 4000 مہاجرین و انصار صحابہ کرام کو ساتھ لے کر اس پہاڑ پر پہنچے اور 40 دن تک مسلسل اذان دیتے رہے مگر کوئی آواز یا جواب نہ آیا۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب صحابہ کا ہے یہ عقیدہ اٹل،
ہے یہ خیر الورا خاتم الانبیاء۔ ایمان افروز موت، مدنی بہار۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت پر استقامت یعنی مضبوطی پانے اور سلامتی ایمان کی اہمیت کا ذہن بنانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے پیارے پیارے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ الکریم ایسی برکتیں نصیب ہوں گی کہ زندگی کے ساتھ ساتھ موت بھی قابل رشک ہوگی۔ آپ کا ذوق و شوق بڑھانے کے لیے ایک مدنی بہار پیش خدمت ہے۔ سگے مدینہ عفیہ عنہ کے پاس ایک اسلامی بھائی بنام محمد وسیم اتاری آیا کرتے تھے۔ بیچارے کے الٹے ہاتھ میں کینسر ہو گیا اور ڈاکٹروں نے وہ ہاتھ کاٹ ڈالا۔ ان کے علاقے کے ایک اسلامی بھائی نے سگے مدینہ کو بتایا کہ وسیم بھائی شدت درد کے سبب سخت تکلیف میں ہے۔ میں عیادت کے لیے اسپتال پہنچا اور تسلی دیتے ہوئے کچھ اس طرح کہا، الٹا ہاتھ لیفٹ ہینڈ کٹ گیا، اس کا غم مت کرو، الحمدللہ سیدھا ہاتھ رائٹ ہینڈ تو محفوظ ہے، اور سب سے بڑی سعادت یہ کہ الحمدللہ ایمان بھی سلامت ہے۔ الحمدللہ میں نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا، صرف مسکراتے رہے، یہاں تک کہ بستر سے اٹھ کر مجھے باہر تک چھوڑنے آئے۔ آہستہ آہستہ ہاتھ کی تکلیف تو ختم ہو گئی، مگر بیچارے کا دوسرا امتحان شروع ہو گیا، اور وہ یہ کہ سینے میں پانی بھر گیا۔ سخت تکلیف میں دن کٹنے لگے۔ آخر ایک دن تکلیف بہت بڑھ گئی، ذکر اللہ شروع کر دیا، اللہ اللہ کی آواز سے کمرہ گونجتا رہا۔ طبیعت بہت زیادہ تشویشناک ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کی گئی مگر انکار کر دیا۔ دادی جان نے ان کا سر محبت و شفقت سے گود میں لے لیا، زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہوا، اور تقریباً 22 سالہ محمد وسیم اتاری فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب مرحوم کو غسل کے لیے لے جانے لگے تو اچانک چادر چہرے سے ہٹ گئی۔ مرحوم کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ غسل کے بعد چہرے کی بہار میں مزید نکھار آ گیا۔ تدفین کے بعد عاشقان رسول نعتیں پڑھ رہے تھے، قبر سے خوشبوئیں کی لپٹیں آنے لگیں، مگر جس نے سونگھی اس نے سونگھی۔ گھر کے کسی فرد نے انتقال کے بعد خواب میں مرحوم محمد وسیم اتاری کو پھولوں سے سجے ہوئے کمرے میں دیکھا۔ پوچھا کہاں رہتے ہو؟ ہاتھ سے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ میرا مکان ہے، یہاں میں بہت خوش ہوں۔ پھر ایک سجے ہوئے بستر پر لیٹ گئے۔ مرحوم کے ابو جان نے خواب میں اپنے آپ کو وسیم اتاری کی قبر کے پاس پایا۔ یکایک قبر کھلی اور مرحوم سر پر امامہ سجائے ہوئے سفید کفن پہنے باہر آئے، کچھ بات چیت کی، پھر قبر میں داخل ہو گئے اور قبر دوبارہ بند ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ الفاظ و معنی: پھرتا ہے یعنی واپس ہوتا ہے، عطیہ یعنی انعام۔ شرح کلام رضا: یا رسول اللہ، آپ نے بصورت اسلام ہمیں انعام سے نوازا، اپنی امت میں شامل فرمایا، آپ کرم فرمانے والے ہیں۔ کیا آپ دین اسلام کا انعام دینے کے بعد اسے واپس بھی لے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 40 حدیثیں پہنچانے کی فضیلت۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دین کے متعلق 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو اسے اللہ پاک قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور بروز قیامت میں اس کا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا و گواہ ہوں گا۔
اس فرمان عالی سے مراد 40 احادیث کا لوگوں تک پہنچانا ہے، اگرچہ وہ یاد نہ ہوں۔ الحمدللہ حدیث پاک میں بیان کی گئی فضیلت پانے کی نیت سے ہمارے پیارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے متعلق 40 احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ ختم نبوت کے بارے میں 40 حدیثیں۔ نورانی محل کی آخری اینٹ۔ نمبر 1، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک بہت حسین و جمیل گھر بنایا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ آخری اینٹ ہوں، یعنی اور نبیوں میں آخری نبی ہوں۔ نمبر 2، دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، اس اینٹ کی جگہ کو پر کرنے والا میں ہوں، میں آیا تو نبیوں کے سلسلے کو ختم یعنی مکمل کر دیا۔ ہے وہ قصر نبوت کی اینٹ آخری، قول شاہ دنا خاتم الانبیاء۔ شرح حدیث، مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، سبحان اللہ، کیسی پیاری مثال ہے۔ نبوت گویا نورانی محل ہے، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام گویا اس کی نورانی اینٹیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا اس محل کی آخری اینٹ ہیں جس پر اس عمارت کی تکمیل یعنی کمپلیشن ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جیسے اس آخری اینٹ سے وہ محل مکمل یعنی کمپلیٹ ہو جاوے گا اور اس کے بعد اس میں کسی اینٹ کی جگہ نہ رہے گی، یوں ہی مجھ سے نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب کسی نبی کی گنجائش نہ رہی۔ خیال رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قریب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے، مگر وہ پہلے کے نبی ہیں، بعد کے نبی نہیں، اور یہ اینٹ پہلے کی لگی ہوئی ہے، نیز وہ اب نبوت کی شان سے یعنی اپنی نبوت کے احکام جاری کرنے کے لیے نہ آئیں گے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو کر۔ خیال رہے کہ آخری بیٹا وہ ہے جس کے بعد کوئی بیٹا پیدا نہ ہو، یہ ضروری نہیں کہ پچھلے سارے بیٹے مر چکے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے معنی یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں اور آپ کے زمانے کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ اگر پہلے کے کوئی نبی ظاہری طور پر بھی زندہ ہوں تو اس میں مذائقہ نہیں، 4 نبی اب تک ظاہری طور پر بھی زندہ ہیں، 2 زمین پر، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہم السلام، اور 2 آسمان پر، حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام۔ ان کی زندگی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے خلاف نہیں، حضور اول مخلوق ہیں اور آخری نبی ہیں۔ خاتم النبیین کے معنی، شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاتم النبیین کے معنی خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نبی بتایا ہے، اور یہ معنی صحابہ کرام نے بتایا، اور اسی پر امت کا قطعی یقینی اجماع یعنی اتفاق ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی عوام کا خیال ہے اور اس میں کوئی فضیلت نہیں اور یہ مقام مدح یعنی تعریف میں ذکر کرنے کے قابل نہیں، وہ بلا شبہ کافر ہے۔ 6 فضیلتیں۔ نمبر 3، مجھے 6 وجہ سے انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، میری مدد روب سے کی گئی ہے۔ نمبر 3، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4، تمام روئے زمین کو میرے لیے طہارت و نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 5، مجھے تمام مخلوق کی طرف
نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور نمبر 6 مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا گیا ہے۔ شرح حدیث 5-6 کا ذکر فرمانا حد بندی کے لیے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خوبیوں میں بزرگی دی گئی ہے، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں کی وضاحت میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ بھی جامع ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ بھی نہایت جامع ہیں کہ لفظ تھوڑے معنی مطلب بہت زیادہ۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اعمال کا اعتبار نیتوں سے ہے، دین کی حقیقت خیر خواہی ہے، مومن کامل وہ ہے جو بیکار اور غیر مفید باتیں چھوڑ دے۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں مگر ساری شریعت و طریقت ان میں بھری ہے۔ میری مدد روب سے کی گئی ہے کہ وضاحت میں مفتی صاحب فرماتے ہیں جو دشمن مجھ سے جنگ کرنے آئیں ابھی وہ 1 ماہ کے راستے پر مجھ سے دور ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں میری ہیبت چھا جاتی ہے، اگرچہ وہ جنگ کریں مگر مرعوب ہو کر۔ مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی صاحب نے تحریر کیا ہے ساری مخلوق جاندار ہو یا بے جان، عاقل یعنی عقل والی ہو یا غیر عاقل یعنی بے عقل، یا غیر عاقل یعنی بے عقل، سب پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام حسب حالت نافذ ہیں اور مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا گیا ہے۔ اس کی شرح میں مفتی صاحب نے لکھا ہے میں آخری نبی ہوں جس پر دور نبوت ختم ہو گیا، میرے زمانے میں یا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جن 4 نبیوں حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت ادریس و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی ظاہری طور پر وفات پیش نہیں آئی، بے شک وہ نبی ہی ہیں، مگر سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اپنی لائی ہوئی شریعت کی تبلیغ نہیں کریں گے۔ میں عاقب ہوں۔ نمبر 4 میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی یعنی مٹانے والا ہوں کہ اللہ پاک میرے ذریعے کفر مٹا دے گا، میں حاشر ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر یعنی میرے پیچھے قیامت کے روز اکٹھے ہوں گے، اور میں عاقب ہوں۔ تابعی بزرگ امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ شہ انبیاء ہے خدا کا ہے پیارا، وہ نبیوں میں سن لو نبی آخری ہے۔ محمد ہے احمد ہے سلطان بطحا، وہ نبیوں میں سن لو نبی آخری ہے۔ سارے نبیوں کے سردار۔ نمبر 5 میں رسولوں کا قائد ہوں اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، میں تمام نبیوں کا خاتم یعنی آخری نبی ہوں اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا اور سب سے پہلے شفاعت قبول کیا گیا ہوں اور یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ شرح حدیث حدیث پاک کے اس حصے میں رسولوں کا قائد ہوں کی وضاحت میں میرات میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں سب نبیوں سے پہلے جائیں گے اور سارے نبی حضور کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اس لحاظ سے حضور قائد المرسلین یعنی رسولوں کے قائد ہیں۔ خاتم النبیین۔ نمبر 6 بے شک میں اللہ پاک کے نزدیک اس وقت خاتم النبیین لکھا گیا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندھے ہوئے تھے۔ نمبر 7 بے شک میں آخر الانبیاء یعنی سب نبیوں میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخر المساجد ہے۔ آخر المساجد کے معنی۔ نمبر 1 دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں میں سب نبیوں میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد مساجد انبیاء کی آخر ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا اور نہ کسی نبی کی اور مسجد بنے گی۔ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نمبر 9، اے لوگو، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ خبردار، تم لوگ اپنے رب کی عبادت کرو، 5 نمازیں پڑھو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے حاکموں کی جائز فرما برداری کرو تو تم لوگ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے بعد ہرگز کوئی نبی نہیں۔ نمبر 10، بنی اسرائیل میں انبیاء کرام علیہم السلام حکومت کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی کی وفات ہوتی تو دوسرا نبی ان کا خلیفہ ہوتا، لیکن یاد رکھو میرے بعد ہرگز کوئی نبی نہیں ہے۔ ہاں، ان قریب خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ شرح حدیث، یعنی نہ تو میرے زمانے میں کوئی نبی ہے جو میری موجودگی میں میرا خلیفہ ہو، جیسے ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں کچھ روز کے لیے عارضی یعنی ٹیمپریری خلیفہ ہوئے، جب موسیٰ علیہ السلام توریت لینے طور پر تشریف لے گئے، اور نہ میرے بعد کوئی نبی ہے جو میرا مستقل یعنی پرماننٹ خلیفہ ہو، لہذا میرے خلفاء میرے دین کے سلاطین یعنی بادشاہ ہیں، اور باطنی خلفاء حضرات اولیاء و علماء۔ نمبر 11، نبوت سے کچھ باقی نہ رہا، صرف بشارتیں باقی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بشارتیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، اچھے اچھے خواب۔ نمبر 12، میرے بعد نبوت میں سے کچھ باقی نہ رہے گا مگر بشارتیں، یعنی اچھا خواب کہ بندہ خود دیکھے یا اس کے لیے دوسرے کو دکھایا جائے۔ نمبر 13، بے شک رسالت و نبوت ختم ہو گئی تو میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔ نمبر 14، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں رحمت کا نبی ہوں، میں توبہ کا نبی ہوں، میں سب میں آخری نبی ہوں، میں حاشر ہوں، میں جہادوں کا نبی ہوں۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ نمبر 15، میں احمد ہوں، محمد ہوں اور مقفع ہوں۔ مقفع کے معنی ہے آخر الانبیاء، یعنی سب نبیوں میں آخری نبی۔ نمبر 16، ہم زمانے میں سب سے آخری اور قیامت میں سب سے پہلے ہیں، سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت۔ شارح مسلم حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، علماء کرام نے فرمایا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے آخر میں ہیں، فضیلت اور جنت میں داخلے کے اعتبار سے پہلے ہے، لہذا یہ امت پچھلی تمام امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ نمبر 17، ہم دنیا میں سب کے بعد اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگا۔ خوبیوں بھری مختصر بات۔ نمبر 18، اللہ پاک نے میرے لیے کمال اختصار فرمایا تو ہم سب سے آخری اور قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہیں۔ حدیث پاک کے اس حصے کمال اختصار فرمایا کہ ایک معنی یہ ہے، مجھے اختصار کلام یعنی خوبیوں بھری مختصر بات کرنے کا کمال بخشا کہ تھوڑے لفظ ہوں اور معنی کثیر۔ نمبر 19، بے شک میں بھیجا گیا دریائے رحمت کھولتا اور نبوت و رسالت ختم کرتا ہوا۔ نمبر 20، میں سب نبیوں سے پہلے پیدا ہوا اور سب کے بعد بھیجا گیا۔ 21، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ سب نبیوں سے افضل ہونے کا سبب۔ واقعہ، حضرت سہل بن صالح حمدانی رحمت اللہ علیہ نے
حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد بھیجے گئے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت و برتری کیسے حاصل ہوئی؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے جب روز میثاق یعنی وعدے کے دن آدمیوں کے پیٹھوں سے ان کی اولادیں نکالیں اور انہیں خود ان پر گواہ بنا کر فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، بلا، یعنی ہاں، کیوں نہیں؟ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت و برتری حاصل ہوئی، حالانکہ آپ سب کے بعد دنیا میں بھیجے گئے۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 22 سب انبیاء میں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ شرح حدیث، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی وضاحت میں فرماتے ہیں، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فطرت اتنی کامل تھی کہ اگر دروازہ نبوت بند نہ ہوتا تو محض فضل الہی سے وہ نبی ہو سکتے تھے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے نبوت کا کوئی مستحق نہیں۔ 24 ابو بکر انبیاء و مرسلین کے سوا تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ 30 جھوٹے نبی ہوں گے۔ 25 ان قریب میری امت میں 30 کذاب یعنی بہت بڑے جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان یعنی خیال کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ شرح حدیث، حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، یہ 30 جھوٹے نبی وہ ہیں جنہیں لوگوں نے نبی مان لیا اور ان کا فساد پھیل گیا۔ دوسرے قسم کے مدعی نبوت یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے جنہیں کسی نے نہ مانا وہ بکواس کر کے مر گئے، وہ تو بہت ہیں۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ خاتم النبیین کے معنی ہے آخری نبی، کہ اس کے زمانے میں اور اس کے بعد کوئی نبی نہ بنے۔ اس معنی پر امت کا اجتماع یعنی اتفاق ہے۔ جو کہے اس کے معنی آخری نبی نہیں بلکہ اصلی نبی ہے وہ کافر ہے۔ 26 میری امت میں کذاب و دجال یعنی انتہائی جھوٹے اور دھوکے باز ہوں گے، اور ان میں سے 4 عورتیں بھی ہوں گی، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مولا علی کی شان عظمت نشان۔ 27 حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کی طرف تشریف لے جاتے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینے میں چھوڑا تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم یہاں میری نیابت یعنی نائب ہونے کی حیثیت میں ایسے رہو جیسے موسیٰ علیہ السلام جب اپنے رب سے کلام کے لیے حاضر ہوئے تو ہارون علیہ السلام کو اپنی نیابت یعنی نائب ہونے کی حیثیت میں چھوڑ گئے تھے۔ ہاں، یہ فرق ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے، میں جب سے نبی ہوا دوسرے کے لیے نبوت نہیں۔ شرح حدیث، شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تورات لینے جانے لگے
تو حضرت ہارون علیہ السلام کو عارضی طور پر ٹیمپریری اپنی واپسی تک کے لیے اپنا جانشین بنایا تھا، جو ان کی واپسی کے بعد ختم ہو گیا۔ اس تمثیل یعنی مثال نے ظاہر کر دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو عارضی طور پر تبوک سے واپسی تک کے لیے اپنا نائب بنایا تھا، اور یہ نیابت بھی محدود تھی، صرف انتظامی معاملات تک۔ 28 علی مجھ سے ایسے ہیں جیسے موسیٰ سے ہارون، کہ بھائی بھی ہیں اور نائب بھی، مگر لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ 29 میں محمد نبی امی یعنی دنیا میں کسی سے پڑھے بغیر پڑھنے والا نبی ہوں، اسے 3 بار فرمایا، اور لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نمبر 30 میں نے جو کچھ چاہا اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا، مگر مجھ سے یہ فرمایا گیا کہ تمہارے بعد کوئی نبی نہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، تو نے سچ کہا۔ 31 فرشتے قبر میں مردے سے سوال کریں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے نبی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور وہ سب سے آخری نبی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تو نے سچ کہا۔ ایک خواب کی تعبیر۔ 32 حضرت ابن زمل رضی اللہ عنہ کے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، رہی وہ اونٹنی جس کو تم نے خواب میں دیکھا، اور یہ کہ میں اسے چلا رہا ہوں، تو اس سے مراد قیامت ہے، نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا، اور نہ میری امت کے بعد کوئی امت ہوگی، ان کے آگے نور دوڑتا ہوگا۔ 33 بے شک اللہ پاک قیامت کے دن اوروں سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلا کر فرمائے گا، تم نے نوح کو کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے نوح علیہ السلام نے نہ ہمیں تیری طرف بلایا، نہ تیرا کوئی حکم پہنچایا، نہ کچھ نصیحت کی، نہ ہاں یا نہ کا کوئی حکم سنایا۔ نوح علیہ السلام عرض کریں گے الہی میں نے انہیں ایسی دعوت دی جس کی خبر ایک کے بعد ایک سب اگلوں پچھلوں میں پھیل گئی، یہاں تک کہ وہ خبر سب سے آخری نبی حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ انہوں نے اسے لکھا اور پڑھا، یعنی قرآن کریم میں بیان ہوا جسے لکھا اور پڑھا گیا، اور اس پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق فرمائی۔ اللہ پاک فرمائے گا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امت احمد کو بلاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت اس حال میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ ان کے آگے نور دوڑتا ہوگا۔ وہ نوح علیہ السلام کی گواہی دیں گے، یعنی تصدیق کریں گے۔ قیامت کے دن ساری مخلوق آخری نبی کہے گی۔ 34 اولین و آخرین میری خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے حضور آپ اللہ پاک کے رسول اور خاتم الانبیاء یعنی آخری نبی ہیں، ہماری شفاعت فرمائیے۔ یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاصفیاء سلام علیک۔ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں نہ بناتا۔ 35 حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطائے اجتہادی ہوئی تو آپ نے عرش کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ پاک میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا؟
حالانکہ میں نے ابھی اسے پیدا نہیں کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ پاک، جب تو نے مجھے اپنی قدرت سے بنایا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اسی کا نام اپنے نام پاک کے ساتھ ملایا ہوگا جو تجھے تمام جہان سے زیادہ پیارا ہے اور تیرے نزدیک اس کی بڑی عزت ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ مجھے تمام جہان سے زیادہ پیارا ہے۔ جب تو نے مجھے اس کا واسطہ دے کر سوال کیا تو میں نے تیری خطا معاف فرما دی۔ ولولا محمد ما خلقتک، یعنی اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں نہ بناتا۔ طبرانی کی روایت میں یہ اضافہ ہے، اور وہ تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہے، اور اس کی امت تیری اولاد میں سب سے آخری امت ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 36، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو گھبرائے۔ جبریل نے اتر کر اذان دی۔ جب نام پاک آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ کہا، آپ کی اولاد میں سب سے آخری نبی۔ توریت شریف میں ذکر خیر 37، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر جب توریت شریف نازل ہوئی تو آپ نے اسے پڑھا تو اس میں اس امت کا ذکر پایا، تو بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، میں اس میں ایک امت پاتا ہوں کہ وہ زمانے میں سب سے آخری اور مرتبے میں سب سے پہلی ہے، تو یہ میری امت کر دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ کتاب حضرت موسیٰ میں وصف ہیں ان کے، کتاب عیسیٰ میں ان کے فسانے آئے ہیں، انہی کی نعت کے نغمے زبور سے سن لو، زبان قرآن پہ ان کے ترانے آئے ہیں۔ سب سے پہلے اور سب سے آخری۔ 38، اللہ پاک نے جب حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں ان کے بیٹے دکھائے گئے تو آپ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت و مرتبے کے اعتبار سے دیکھا اور ان سب کے آخر میں بلند و روشن نور دیکھا، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ پاک، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ تیرا بیٹا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہی اول یعنی پہلا ہے اور یہی آخر ہے، اور یہی سب سے پہلا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا، اور یہی سب سے پہلا شفاعت قبول کیا گیا۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ پہلے اور آخری نبی۔ 39، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں پر انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات فرمائی، تو سب نے اللہ پاک کی حمد یعنی تعریف بیان کی، اور آخر میں سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ سب اللہ پاک کی تعریف بیان کر چکے، اب میں بیان کرتا ہوں۔ سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور سب لوگوں کے لیے خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور مجھ پر قرآن کریم نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، اور میری امت کو بہتر امت بنایا ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، اور انہی کو اول اور انہی کو آخر رکھا، اور میرے واسطے میرا ذکر بلند فرمایا، اور مجھ سے نبوت کی ابتدا فرمائی، اور مجھ ہی پر نبوت کو ختم فرمایا۔ یہ سن کر
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے فرمایا، ان باتوں کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے افضل ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے۔ پھر اللہ پاک نے آپ سے کلام فرمایا اور یہ بھی فرمایا، میں نے تجھے سب نبیوں سے پہلے پیدا کیا اور سب کے بعد بھیجا اور تجھے فاتح و خاتم یعنی کھولنے والا اور سب سے آخری کیا۔ تم ہو اول، تم ہو آخر، تم ہو باطن، تم ہو ظاہر، حق نے بخشے ہیں یہ اسماء صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ 40 جب لوگ تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے شفاعت کے معاملے میں مایوس ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست پیش کریں گے۔ آپ فرمائیں گے، میں اس منصب کا اہل نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین یعنی سب نبیوں میں آخری ہیں اور یہاں تشریف فرما ہیں۔ لوگ میرے حضور حاضر ہو کر شفاعت چاہیں گے، میں فرماؤں گا انا لہا یعنی میں اس کام کے لیے ہوں۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ شرح کلام حسن، روز قیامت لوگ نبیوں کے بارگاہوں میں شفاعت کی درخواست کریں گے تو سبھی فرمائیں گے میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب ہر طرح سے مایوس ہو کر اللہ کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں شفاعت کی بھیک لینے حاضر ہوں گے تو ارشاد ہوگا، ہاں ہاں میں اس کام کے لیے ہوں، دے دے شفاعت کی مجھے خیرات خیر سے، روز قیامت بخشوا اے آخری نبی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کچھ نہ چھپایا مگر واقعہ۔ تابعی بزرگ حضرت کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد توریت شریف کا علم رکھنے والوں میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ اللہ پاک نے جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا اس کا علم میرے والد کے برابر کسی کو نہ تھا۔ وہ اپنے علم میں سے مجھ سے کچھ بھی نہ چھپاتے تھے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو مجھے بلا کر کہا، اے میرے بیٹے، تجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنے علم میں سے کوئی چیز تجھ سے نہ چھپائی مگر ہاں 2 صفحات یعنی شیٹس رکھے ہیں، ان میں ایک نبی کا بیان ہے جن کے تشریف لانے کا زمانہ قریب آ پہنچا ہے۔ میں نے اس خوف سے تجھے ان 2 صفحوں کی خبر نہ دی کہ شاید کوئی نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا نکل کھڑا ہو اور تو اس کے پیچھے چل پڑے۔ یہ طاق تیرے سامنے ہے۔ میں نے اس میں وہ صفحات یعنی شیٹس رکھ کر اوپر سے مٹی لگا دی ہے، ابھی ان صفحات کو نہ دیکھنا۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور اگر اللہ پاک تیرا بھلا چاہے گا تو خود ہی ان کے پیچھے چلنے والا بن جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ فوت ہو گئے۔ ہم ان کے دفن سے فارغ ہوئے تو مجھے ان صفحات کے دیکھنے کا شوق ہر چیز سے زیادہ تھا۔ میں نے طاق کھولا اور صفحات نکالے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان میں لکھا ہے، محمد الرسول اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ مولدہ بمکہ و مہاجرہ بطیبہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کی پیدائش مکے میں اور وہ مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں۔ بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی، ہے دست بستہ سر جھکا کر عرض سیدی، سیدی ہے دست بستہ سر جھکا کر عرض سیدی،
تو خواب میں جلوہ دکھا اے آخری نبی، آلائشوں سے پاک کر کے میرے دل میں تو آجا سما جا گھر بنا اے آخری نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابہ اور تابعین کے 5 ارشادات۔ نمبر 1، دونوں کندھوں کے درمیان تحریر۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان میں لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ خاتم النبیین، یعنی محمد اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ نمبر 2، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے، بے شک میں نے تم پر انبیاء کرام علیہم السلام کو ختم کیا، یعنی تم سب سے آخری نبی ہو، اور کوئی ایسا نہ بنایا جو تم سے زیادہ میرے نزدیک عزت والا ہو۔ تمہارا نام میں نے اپنے نام سے ملایا کہ جہاں بھی میرا ذکر کیا جائے ساتھ ہی ساتھ وہاں تمہارا بھی ذکر کیا جائے۔ بے شک میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے بنایا کہ تمہاری عزت اور اپنی بارگاہ میں تمہارا مقام و مرتبہ ان پر ظاہر کروں، اور اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے بالکل نہ بناتا۔ ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہوں عالم نہیں۔ الفاظ معنی، دم قدم سے یعنی وجہ سے، باغ عالم یعنی دنیا کی رونقیں، عالم یعنی دنیا۔ شرح کلام رضا، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی ساری دنیا کی رونقیں اور بہاریں ہیں۔ اگر میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو نہ یہ دنیا ہوتی اور نہ اس دنیا کا وجود ہوتا۔ اے کہ تیرا وجود ہے وجہ قرار دو جہاں، اے کہ تیری نمود ہے زینت بزم کائنات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغام۔ تابعی بزرگ حضرت عامر شعبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر جو صحیفے یعنی آسمانی کلام نازل فرمائے، صحیفہ لغت میں ان اوراق کو کہتے ہیں جن پر کلام الہی لکھا ہو۔ اصطلاح میں وہ آسمانی کلام ہے جو رسالے کی شکل میں نبیوں پر آیا۔ ان میں یہ بھی تھا، بے شک تیری اولاد میں قبائل در قبائل ہوں گے، یہاں تک کہ نبی امی یعنی دنیا میں کسی سے پڑھے بغیر پڑھنے والا نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ الفاظ معنی، امی دنیا میں کسی سے نہ پڑھے ہوئے، منت کش یعنی احسان اٹھانے والا، کفایت کافی ہونا۔ شرح کلام رضا، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے خود پڑھایا ہے، جس کا ذکر 30ویں پارے کی سورۃ العلق میں موجود ہے۔ جب آپ کو خدائے پاک نے خود پڑھایا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کسی دنیاوی استاد کے احسان اٹھائیں؟ اور آپ کا امی ہونا بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی سے بھی نہیں پڑھا، مگر آپ کو دنیا کے تمام علوم حاصل ہیں۔ نمبر 4، حضرت اشعیاء علیہ السلام کو وحی۔
تابعی بزرگ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت اشعیہ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نبی امی کو بھیجنے والا ہوں، اس کے سبب یعنی ذریعے بہرے کان اور غافل دل اور اندھی آنکھیں کھول دوں گا۔ اس کی پیدائش مکے میں، ہجرت کرنے کی جگہ مدینہ اور اس کی بادشاہت ملک شام میں ہے۔ میں ضرور اس کی امت کو سب امتوں سے جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی بہتر و افضل کروں گا۔ میں ان کی کتاب پر دوسری کتابوں کو ختم فرماؤں گا اور ان کی شریعت پر دوسری شریعتوں اور ان کے دین پر سب دینوں کو مکمل کروں گا۔ کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و رضی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ملک شام کی بادشاہت کی وضاحت۔ اے عاشقان آخری نبی، ابھی جو حدیث پاک بیان ہوئی اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہت ملک شام میں ہوگی۔ اس کے متعلق عاشقان صحابہ و اہل بیت کو فتاوی رضویہ شریف سے ایک مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو اول ملوک اسلام یعنی سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں۔ اسی کی طرف تورات مقدس میں اشارہ ہے کہ مولدہ بمکہ و مہاجرہ طیبہ و ملکہ بالشام، یعنی وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں پیدا ہوگا اور مدینے کو ہجرت فرمائے گا اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہیں، معاویہ بھی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 5، حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی۔ تابعی بزرگ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، میں تیری اولاد سے بادشاہوں اور انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجتا رہوں گا یہاں تک کہ میں اس حرم محترم والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجوں گا جس کی امت بیت المقدس بلند تعمیر کرے گی اور وہ آخری نبی ہے اور اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ختم نبوت کے متعلق نعرے: محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہیں، حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہیں، شفیع الورا سب سے آخری نبی، عاصیوں کا آسرا سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی ہے، یقین عائشہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، اولیاء نے بھی کہا سب سے آخری نبی، شیخ و شاب نے کہا سب سے آخری
نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہے، عقیدہ رضا سب سے آخری نبی، نعرہ عطار کا سب سے آخری نبی۔ ایک کھجور کا وبال۔ بیت المقدس میں کچھ لوگ نفل نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بزرگ نے فرمایا ابراہیم بن ادھم 40 دن سے ذوق عبادت سے محروم ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ نے عرض کی حضرت آپ سچ کہتے ہیں، مگر کس سبب سے میرا ذوق عبادت چھن گیا؟ فرمایا تم نے فلاں دن بصرے میں کھجوریں خریدی تھی، وہاں بیچنے والے کی ایک کھجور گری ہوئی تھی، تم نے اپنی سمجھ کر اٹھائی اور رکھ لی، وہی کھجور تمہارے ذوق عبادت چھن جانے کا باعث بن گئی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے ایک کھجور معاف کروانے کے لیے بصرے کا سفر اختیار کیا اور معاف کروا لی۔